دیگر نون لیگ کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آج جو مقصد ہے آپ سے بات کرنے کا وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک سیریس سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے پاکستان میں، اور وہ انسان جو اپوزیشن کو کہہ رہا کہ انہوں نے سازش کر کے مجھے نکالا، جو کہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروسیس کے ذریعے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے نکلے، انہوں نے ایک کیمپین شروع کر دی کہ جی مجھے سازش کر کے نکالا گیا. اب وہ اس سازش کے پیچھے انہوں نے ایک سائفر کا سہارا لیا. سب سے پہلے تو سائفر کی جو ایک جو ڈاکومنٹ ہوتی ہے ڈپلومیٹک، وہ بڑی سیکرٹ ہوتی ہے، آپ اس کو شیئر نہیں کر سکتے، کسی سے لیک نہیں کر سکتے. تو وہ اس کا سہارا لیا اور پھر ایک اپنی سٹوری بنائی. لیکن اب تک جو لیکس ہوئی ہیں اس سے وہ بھی ان کا پول کھل گیا کہ وہ بھی پلان کیا گیا کہ جی ایک سائفر آیا ہے، پھر ہم ایک میٹنگ کریں گے، اور پھر ان کے جو پرنسپل سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ جی میں پھر منٹس لے لوں گا، اور پھر میں نہیں کرنا ہے نا منٹس. یہ I'm sure کہ آپ سب نے یہ انڈر لائن کیا ہوگا. دے آر پلئنگ ود دی کنٹری. تو اس کے نتیجے میں جو ملک میں جو پاکستان کی بدنامی ہوئی، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کیا گیا، جو آئین کی خلاف ورزی کی گئی، جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، وہ سب چیزوں کا ذمہ دار ایک انسان ہے، اور اس کا نام ہے عمران خان. اور اس کی سوچ یہ ہے، میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نہیں تو پاکستان میں ایٹم بم گرا دیں. یہ اس کی چوائس ہے. جس شخص کی یہ چوائس ہو تو میرا خیال ہے یا تو اس کی وہ عقل ختم ہو چکی ہے، وہ اب ایک نارمل انسان نہیں ہے، یا پھر ہی از اے گریٹ کانسپریٹر جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا. پاکستان کو معاشی طور پہ تو اس نے تباہ کر دیا ہے. وہ پاکستان جس میں 2% فوڈ انفلیشن تھی، 4% جنرل انفلیشن تھی، بہترین 5-6.3% جی ڈی پی گروتھ تھی، ہائیسٹ ریزرو تھے، اسٹیبل کرنسی تھی، اس پاکستان کو اس جگہ پہ یہ انسان لے آیا 4.5 سال میں، یہ اور اس کے ساتھی، کہ جہاں آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تمام خراب ہو چکے ہیں. ایک ملک کو بھکاری بنا دیا گیا، آپ کو ڈیفالٹ کے نہج پہ آ کے کھڑا کر دیا گیا. اب یہ نیوکلیر قوت ہیں، آپ دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہے تھے. آج کوئی پوچھے اس عمران خان سے کہ یہ جو 4 سال کی تباہی کے نتیجے میں پاکستان کو 54th اکنامک یعنی اکنامکلی ریٹ کیا جا رہا ہے 2034 میں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آئی وش کہ اس ملک میں وہ قوانین ہوں. اگر نہیں ہے تو لا منسٹر سے بیٹھے اور وہ بہتر اس کو روشنی ڈال سکتے ہیں. نہیں ہے تو بنانے چاہیے. کسی ملک میں نیشنل سیکیورٹی بریچ کی اجازت نہیں ہے. کسی ملک میں اپنے ملک کی معیشت کو جان بوجھ کے اس کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ صرف ہمارا ملک ہے، اور ایک کلٹ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جو کہیں گے وہ اس کو مانا جائے گا، وہ ٹھیک ہے. وہ تو وہی ڈاکٹر گوگل والی بات ہے کہ آپ 100 دفعہ جھوٹ بولیں تو پیپل ول اسٹارٹ بلیونگ کہ یہ سچ ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب دیکھا گیا، obviously یہ اتنا سیریس میٹر ہے کہ اس میں کابینہ کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے پرائم منسٹر کی اور کابینہ کی. تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں کابینہ میں شامل ہیں، تو انہوں نے اس ڈیٹیل کے ساتھ اس ہر چیز کو ایگزامن کیا. اب جب آپ ایک تو سب سے پہلے وہ سائفر غائب ہے، وہ پرنسپل سیکرٹری کہتا ہے کہ میں نے، جب پرنسپل سیکرٹری اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے، وہ پوچھتے ہیں ان کو فون کر کے وہ سائفر کدھر ہے. یہ ایک بہت یعنی سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اور وہ آفیشلی ان کو دیا گیا، ان کو ڈیلیور کیا گیا. وہ پراپرٹی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی، اور وہ سابق جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے تو ان کو دے دیا تھا عمران خان صاحب. اور پھر اس لیکس کو جو آپ سنا اور جو انہوں نے پلان کیا، اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ جو منٹس وہ موجود ہیں، جو منٹس بنائے گئے وہ موجود ہیں، سائفر موجود نہیں ہے. تو ایک لاجیکل جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو کمپیئر کیا جائے. دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھا ہے کہ واقعی
کوئی ریفلیکشن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی کس ڈپلومیٹک کمیونٹی میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ جو منٹس کیے گئے وہ لینگویج کو استعمال کر ہی نہیں سکتا. تو اس پہ حکومت نے آبویسلی، اور اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ سازش اپوزیشن نے نہیں کی تھی، سازش انہوں نے کی تھی، اور وہ پوری سازش کا اللہ تعالیٰ نے اے ٹو زی تانا بانا کھول کے رکھ دیا. ایویڈنس ہمارے سامنے ہے. اب کیا ہم سیاسی مسلط کے تحت اس کو ہاتھ نہ لگائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. وی ول بی فیلنگ ان آور نیشنل ڈیوٹی، وی ول بی فیلنگ ان آور اوتھ، وی ول بی فیلنگ ان آور کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اگر ہم اپروپریٹ ایکشن نہیں لیتے. اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ میٹنگ نیشنل سیکورٹی کونسل کی بھی ہو چکی ہے، جس میں سول ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ کٹھی بیٹھتی ہے. اس حوالے سے ایک کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے پچھلے، بیکاز دس از سم تھنگ یو کانٹ اگنور، وہ بھی ہو چکی ہے. اور اس حوالے سے ہم سب کا فرض ہے، فارگیٹ اباؤٹ کون کس نے کیا، کون سی پولیٹیکل، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جس نے بھی کیا یہ پارڈنیبل نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اور ہم اپنے آئین نیشنل ذمہ داری جو آئین قانون دیتا ہے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ہے، جو آپ کے قانون میں ہے، آپ کے آئین میں ہے، جو آپ کے اوتھ میں ہے، اس کی روشنی میں اس کو آگے لے کے جایا جائے گا. اور اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ساتھیوں کو، وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، اعظم طارڑ صاحب ہیں، مریم اورنگزیب صاحب ہیں، کہ میں اب آئی تھنک آئی ول گیو فلور ٹو مریم نواز شریف صاحبہ کو. آڈیو چلانی ہے. آپ ذرا ریمائنڈ کرانے کے، آئی ایم شیور آپ نے سب نے سنی ہے، بٹ اب ذرا آپ آڈیو مریم اورنگزیب صاحب آپ ذرا چلوا دیں ذرا. چلوا دیں جی ذرا. چلے پھر ایک منٹ، لمبی تو ہے نہیں. تیسرا پارٹ اس کا آ گیا تو وہ سنوا دیں. ٹرانسکرپٹس آپ کے پاس. سانو چیلنج نہ کرو سلمان غنی صاحب. ٹرانسکرپٹس ان کے پاس ہے. وہ آ گیا شادر چھوڑ گیا. دوسری بھی چلا دیں.
کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سن کرتا اس کے جب کے لگت نہیں ہے پیڑھی کا فوبیا کا کہ انہیں کی ٹیکس کرتے ہیں لوگوں کو ٹیکس کرتے نہیں سن پاتے پبلک میں کچھ اور ان کیمرہ کچھ اور باتیں ہوتی ہیں اور وہاں اصل بہادری نظر آتی ہے. بفور آئی ہینڈ اوور دی فلور ٹو مریم نواز شریف صاحبہ, لیٹ می ٹیل یو کہ جو 4 سال کا قریباً 4 سال کا جو گن تھا, جو تباہی ہے, آپ سب ماشاءاللہ عزیز شعور لوگ ہیں, بڑے بڑے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ایکسپرٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں معاشی ایکسپرٹس بھی ہیں آپ میں سے جو کمرشل رپورٹنگ کامرس کی کرتے ہیں. دیکھیں یہ 4-5 مہینے میں یہ گن صاف نہیں ہو سکتا تھا. اٹس اے گون کیس, اٹ واز اے گون کیس. سو آئی مسٹ کمپلیمنٹ کہ جو میاں شہباز شریف نے جو کوشش کی ہے, دن رات ایک کیا ہے, ان کی ٹیم نے دن رات ایک کیا ہے, اور پھر اب مجھے بھی اس خدمت کے لیے دعوت دی اور میں بھی آ کے جوائن کیا ہے. یہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو سلائڈنگ جو تباہی ہو رہی تھی اس سب سے پہلے اس کو روکیں. ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کافی حد تک میرا خیال ہمیں کامیابی کی امید ہے. اس کو ریورس کریں گے. تو اتنا قلیل عرصے میں آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی چیلنجز آئے اور پاکستان ایٹ ورج آف ڈیفالٹ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے کابینہ کے ساتھی پی ڈی ایم کے منسٹر صاحبان, ایک تو یہ ہے. دوسرا, دیر از آلریڈی سم سارٹ آف ریلیف اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہوئی ہے. آپ کی کرنسی بہتر ہونی شروع ہوئی ہے پچھلے 5 دنوں میں. آفٹر ویکس ہر دن مزید تباہی ہوتی تھی. پچھلے 5 دن میں ایک دن بھی اس میں یعنی نیگیٹیوٹی نہیں آئی, پازیٹیوٹی آئی, اس میں امپرومنٹ آئی. قریباً 1300-1400 ارب کا پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے صرف اس ایک کام سے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری کوشش کی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ عوام کو جو کچھ کر سکتے ہم نے اپنا فل سٹیچ کر کے کل رات ہم نے ڈیزل میں, پیٹرول میں, لائٹ ڈیزل آئل میں اور پھر کیروسین آئل میں بھی ہم نے ریلیف پاس کیا ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو عوام ہے جن کے ہم نمائندے ہیں ان کو ہم جتنی ریلیف مہیا کر سکیں. جو بھی اس وقت کنسٹینٹس ہیں, ہماری لمیٹیشنز ہیں تباہی کے باوجود, تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کو مزید بہتریاں نظر آئیں گی. کچھ چیزیں آپ نے فلیگ کی ہیں آپ کے میڈیا میں, کچھ چیزیں مجھے آتے ہی ورثے میں ملی ہیں کہ جی 4600 جو اس وقت ایل سیز رکی ہوئی ہیں, آپ لکھتے ہیں کہ جی یہ کیا کریں. سب چیزوں کا گیو اس اے ٹائم. تو میں ابھی 5 دن میں صرف جو کچھ کر سکتا ہوں کیا, اور اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر فیلڈ میں ہم کوشش کریں گے ہم پرفارم کریں اور بہتری لائیں. بہت شکریہ. اوور ٹو ادھر آنا بہتر ہوگا. تھینک یو ویری مچ. یہ جب آخر میں پلیز کر لیں ذرا آخر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسحاق ڈار صاحب, فائنانس منسٹر صاحب. ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل بہت دیر بعد عوام کو ریلیف ملا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, عوام نے بڑے سخت دن دیکھے ہیں, لیکن میری دعا ہے, میں امید بھی کرتی ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ عوام کے لیے ریلیف لے کے آئیں. اور میں پی ایم ایل این کی سینئر قیادت جس میں احسن اقبال صاحب شامل ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور پرویز رشید صاحب ہیں, سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اس پریس کانفرنس میں شامل ہوئے. ابھی جو آڈیو آپ نے دیکھی, جب آپ کو ہم آڈیو سنوانے لگے تو آپ نے کہا کہ ہم نے بہت دفعہ یہ آڈیو دیکھی ہے, سنی ہے. تو ہم نے بھی سنی, لیکن آپ جتنی بار یہ آڈیو سنیں گے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا ہے. ابھی ہم نے, مجھے یہ لفظ بھول گیا تھا, وہ آڈیو سنی تو یاد آیا کہ چپ کر کے. اس چپ کر کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں, وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں 1 by 1. اور یوں تو اگر میں اس فورن فنڈڈ فتنہ جس کا نام عمران خان ہے, میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس شخص کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتی. اور یہ وہ شخص ہے جس کو میں اپنے گھر کے دروازے سے اندر نہ آنے دوں.
لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کیونکہ اس کا سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا ہے، اس کا چہرہ عوام کو دکھانا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ مجھے کرنا پڑتا ہے. تو اگر میں اس کے جھوٹ گنوانے لگوں تو صبح ہو جائے گی، لیکن اس کے جھوٹوں کی فہرست جو ہے وہ اتنی طویل ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی اگر میں اس کے کارنامے گنوانے لگوں. لیکن ہم اپنی اب توجہ جو ہے وہ ابھی اس آڈیو پہ رکھتے ہیں، اور بہت ساری آڈیوز آئیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا ڈیٹا بھی لیک ہوا، آڈیوز لیک ہوئیں، میری آڈیوز بھی لیک ہوئیں، اور مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تمام آڈیوز ایک طرف، وہ تو بینائن آڈیوز ہیں نا، اور میں آج یہ دعوے کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہوں اور عاجزی کے ساتھ بھی یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کتنی بھی آڈیوز سامنے آ جائیں، مسلم لیگ نون کی جو آپس کی پرائیویٹ کانورسیشنز ہیں، آفیشیل کانورسیشنز ہیں، چاہے وہ گھر پہ ہوں یا وہ پرائم منسٹر کے آفس میں ہوں، کبھی آپ کو کبھی ملک کے خلاف کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی. انشاءاللہ تعالی نہ ہے، نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، کیونکہ مسلم لیگ نون اپنا مفاد، سیاسی مفاد قربان کر سکتی ہے، لیکن پاکستان کے مفاد پہ، پاکستان کی سلامتی پہ مسلم لیگ نون کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی. تو ہم نے بڑا سنا جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی حکومت جانے والی ہے اور اس کے ممبرز، اس کے اپنے ممبرز اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے، تو سازش کانسپریسی کی ہم نے سن کے ہمارے کان پک گئے. مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک شخص اس طرح جھوٹ بولے، وہ وزارت عظمیٰ کے 4 سال گزار کر جب وہ ٹی وی پر آئے اور سیاسی جلسوں کے اندر وہ ایک کاغذ لہرائے اور کہے یہ سائفر ہے، یہ خط ہے جو مجھے آیا ہے، تو انسان سوچنے پہ مجبور تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے بھائی کسی نے دھمکی دی ہو. مجھے بہرحال پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عمران خان کبھی سچ بول سکتا ہے. تو سازش تو ہوئی، لیکن وہ سازش نہ مسلم لیگ نون نے کی، نہ پی ڈی ایم نے کی، نہ پیپلز پارٹی نے کی، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی، نہ وہ کسی اور ملک نے کی، نہ وہ کسی غیر ملکی سفیر نے کی. وہ سازش ہوئی ہے، اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ فورن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے، اور اس کے جو اکمپلسز ان کرائم ہیں، اس کے جو ایڈرز ہیں، ابیٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، اس کے اندر اس کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے اعظم خان، اس کے اندر جو اس وقت کے فارن منسٹر، اس فتنہ کی حکومت کا جو فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اور ان کی جو جماعت ہے اس کا جو سیکرٹری جنرل ہے اسد عمر صاحب، یہ 3 لوگ اس میں شامل ہیں، اور اس گینگ کا سربراہ عمران خان خود ہے. اور دیکھیں افسوس کی بات ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس، وہ پرائم منسٹر کا دفتر جس کے اندر بیٹھ کے عوام کی بہتری کے پلان بنتے ہیں، اپنی حکومت کو کس طرح سے اس نے ڈیلیور کرنا ہے، جو ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے بہتر کرنے ہیں، اکانومی کیسے بہتر کرنی ہے، سیکیورٹی کیسے بہتر کرنی ہے، عوام آدمی کو ریلیف کیسے دینا ہے. میں نے تو 4 سال جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا، اس میں تو میں نے یہی دیکھا کہ کبھی ہیلتھ پروگرام بن رہا ہے، کبھی ڈار صاحب کے ساتھ اکانومی پہ بات ہو رہی ہے کہ جی ڈی پی کو کہاں تک لے کر جانا ہے، اور جو ابھی کیونکہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو عوام کو میکسیمم ریلیف پاس آن کرنا ہے. میں نے تو یہ باتیں سنی ہیں. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ عوام کے جو نمائندہ ہے اس کے دفتر میں بیٹھ کر، پاکستان کے ہائیسٹ آفس میں بیٹھ کر کوئی وزیر اعظم، بھلے وہ جعلی وزیر اعظم ہو، وہ ملک کے خلاف سازش کے تانے بانے بنے گا. اور پھر صرف سازش نہیں ہوئی، یہ صرف ایک کانسپریسی تھیوری نہیں تھی کہ مجھے ملک سے، مجھے وزارت عظمیٰ سے نکال رہے ہیں، یا میرا ووٹ آف نان کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے. یہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. یہ اس سے زیادہ سیریس بات ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک سائفر آیا ہے، تو وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے وہ جو سائفر ہے اس کو عوام کو کیا پتا.
اسد عمر نے اتنا کریڈٹ میں اسد عمر صاحب کو دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سر یہ کوئی لیٹر تو نہیں ہے, یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے. ٹرانسکرپٹ کا لوگوں کو کیا پتا, سازش بناؤ نا. جیسے بیگم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ارسلان بیٹا سب کچھ سازش میں چھپا دو, غداری میں چھپا دو, جو کوئی ہم پہ تنقید کرے چاہے وہ توشہ خانہ ہو, فورن فنڈنگ ہو, کچھ بھی ہو, کہو جی یہ تو غداری کے ساتھ لنک کر دو. تو خود انہوں نے بھی یہی کیا پرائم منسٹرز آفس میں بیٹھ کر. آپ نے پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی, آپ نے جال سازی کی, آپ نے اس کو بدلا. اور ابھی جیسے ڈار صاحب نے آپ کو بتایا اور کل کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ سائفر جو ہے اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں, اور اس کا جو وہ تھا کاپی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے. جہاں آپ 2000 پانی کی بوتلیں منرل واٹر جاتے جاتے بڑا سنا تھا نا, ایک ڈائری لے کے گئے اور چپکے سے نکل گئے, 2000 منرل واٹر کی بوٹلز جیسے اٹھا کے لے گئے, اسی طرح آپ سائفر کی کاپی بھی اٹھا کے لے گئے. کیونکہ آپ نے ٹیمپرنگ کی تھی, کیونکہ آپ نے جال سازی کی تھی, آپ نے اس کو تبدیل کیا تھا. اور آپ نے یہ سوچا کہ عوام تو بے وقوف ہے, چپ کر کے یہ کر دو, لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی. اس سے آپ نے پاکستان کی جو اجتماعی دانش ہے, پاکستان کی جو اجتماعی عقل ہے, سمجھ ہے, فہم و فراست ہے, اس کو آپ نے اس کی تذلیل کی ہے. آپ کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان کے عوام سے, اور سب سے زیادہ معافی آپ کو اپنی جماعت سے مانگنی چاہیے جن کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے وہ جھوٹا خط لہرایا اور جھوٹ بولا سازش کا, اور انہوں نے مان لیا. ان کے بارے میں اب میں کیا بات کروں. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ذرا سنیں تو صحیح, مطلب شیطانی ذہن کی اختراع کہ سائفر تو ہے نا. اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ امور جو حکومت ہوتے ہیں, مملکت ہے, وہ چلائے کس طرح سے جاتے ہیں. اور آپ نے سازش کی پاکستان کی اپنی حکومت جانے کے لیے. آپ نے بہانہ گڑنا تھا کہ میں باہر نکل کے یتیم مسکین بن کے لوگوں کو بتاؤں او ہو میرے خلاف سازش ہو گئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سازش کی پاکستان کی سالمیت کے خلاف, آپ نے سازش کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کی فارن پالیسی کے خلاف, آپ نے سازش کی سفارتی تعلقات پاکستان کے اس کے خلاف. اور آج مجھے یہ بتایا جاتا ہے, مجھے ابھی پرائم منسٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کوئی ملک آپ کو کوئی خط لکھنے پہ تیار نہیں ہے, کوئی سفیر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ کسی کا پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی خط بھیجیں یا ہم کوئی سائفر بھیجیں یا ہم کوئی کمیونیکیشن بھیجیں تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ تو تبدیل کر کے تو اس کا تو سازش بن گئی ہے, ہم سازشی بن جائیں گے. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی ہم پرائم منسٹر کے گھر سے آ رہے ہیں, یہ احسن اقبال صاحب بھی تھے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے, ہم سب تھے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی ملک پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں, سب ڈرتے ہیں پاکستان سے. تو یہ کیا امیج آپ نے بلڈ کیا پاکستان کا لوگوں کے سامنے. اور آپ نے اس سازش جو کبھی تھی ہی نہیں, سازش تھی ہی نہیں, اس جھوٹی سازش کے ڈرامے کی آڑ میں آپ نے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو, پاکستان کے فارن ریلیشنز کو آپ نے کھیل تماشا بنا دیا. آپ نے لوگوں کو یہ بتایا اس سازش کی آڑ میں کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے, پاکستان ایک کمزور ملک ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے. اور پھر کہا کہ کھیلنا ہے, اس کے اوپر ہمیں صرف کھیلنا ہے. مطلب انسان کا دماغ چکرا جائے کہ جو شخص بھلے وہ کتنا غیر ذمہ دار ہو, کتنا نااہل ہو, کتنا نالائق ہو, بہرحال تم 4 سال اس ملک کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر آئے. آپ کے منہ سے یہ بات سننا کہ جو معاملہ قومی سلامتی کا حامل ہے اس پہ ہم نے صرف کھیلنا ہے. یہ جو جملہ عمران خان صاحب کی آڈیو میں ہے نا کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے, اس میں ان کی 25 سال کی, جس کو کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میری 25 سال کی جد و جہد, وہ ان کی 25 سال کی جد و جہد, ان کی 25 سال کی جو سیاست ہے وہ اس ایک جملے میں چھپی ہے. کبھی ہم نے جنرل پاشا کے ساتھ مل کے کھیلنا ہے, کبھی ہم نے ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے, کبھی ہم نے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے, ہم نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے RTS بٹھا کے ہم نے وزیر اعظم بننا ہے, اور کبھی ہم نے جیسے ابھی ڈار صاحب نے کہا کہ معیشت کے ساتھ کھیلنا ہے.
ظاہر ہے جس بندے کا ابھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس نے پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں، پاکستان کا جو ملک ہے جو وہ اس کو اوول اسٹیڈیم سمجھتا ہے، وہ اسی مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلا، تو اس سے تو میں یہی ایکسپیکٹ کروں گی. اذان ہو رہی ہے، ہو جائے. مسلم لیگ نون لاہور میں اس وقت اذان مغرب کا نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار گفتگو کر رہے تھے، جبکہ ابھی مریم نواز مسلم لیگ نون کی نائب صدر کہہ رہی تھیں کہ عمران خان کی وجہ سے کوئی ملک اعتبار کرنے کو تیار نہیں. انہوں نے الزام عائد کیا کہ سائفر کی کاپی وزیر اعظم ہاؤس سے عمران خان ساتھ لے گئے. عمران خان نے آفیشیل ڈاکومنٹ میں ٹیمپرنگ کی. انہوں نے وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھ کر ملک کے خلاف سازش کی، جبکہ کچھ دیر پہلے اسحاق ڈار نے بھی یہی کہا کہ عمران خان نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آئین کی خلاف ورزی کی. اب ثابت ہو گیا کہ سازش اپوزیشن نے نہیں عمران خان نے کی. اس معاملے کو چھوڑ دیا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. کابینہ کو چاہیے کہ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرے. اور سائفر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سائفر موجود نہیں ہے، جو منٹس بنائے گئے وہ موجود ہیں، وہ سائفر اس وقت غائب ہو گیا ہے، یہ سنجیدہ بات ہے. جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اب اس پر قومی سلامتی کمیٹی اور کابینہ کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے. ثابت ہو گیا کہ سازش اپوزیشن نے نہیں عمران خان نے کی تھی. اور اب سے کچھ دیر پہلے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بھی اس پریس کانفرنس سے خطاب کری. دیگر رہنماؤں میں رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، مریم اورنگزیب اور پرویز رشید شامل ہیں، جو کہ آج اس پریس کانفرنس سے گفتگو کر رہے ہیں. آڈیو لیک سے واضح ہو گیا کہ ملک کے خلاف سازش کی گئی، یہ کہنا تھا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا. جبکہ مریم نواز نے شدید الفاظ میں تنقید کی سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر. جبکہ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ کل بڑی دیر بعد عوام کو ریلیف ملا، یعنی پیٹرول کی جو قیمت کل کم کی گئی، 12 روپے 63 پیسے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی گئی، اس کا انہوں نے ریفرنس دیا. سازش نہیں ہے پاکستان کے خلاف، یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے. اس فتنہ کے خلاف پوری ڈوسیئر ہے، پوری فرد جرم ہے، جس کے اندر آپ یہ دیکھیں فورن فنڈنگ کے کیس سے آپ شروع ہو جائیں کہ جو شخص پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے جو شخص باہر سے ڈالرز لیتا ہو، پھر ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو، اور آپ دیکھیں پاکستان کی دشمن قوتوں سے اس کو ڈالرز آئیں اور بڑے آرام سے تحریک انصاف والے کہہ دیتے جی کوئی نہیں، کہیں سے $80 آئے، کہیں سے $200 آئے. بھئی حیران ہوں میں آپ لوگوں کی عقل کے اوپر کہ ای سی پی کا ذرا ایک دفعہ ڈسیجن پڑھیں اور بتائیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. کروڑوں روپیہ پاکستان کے دشمنوں سے فورن فنڈنگ کے سلسلے میں عمران خان نے اپنی جیب میں ڈالا ہے. اور اس سے کیا کیا ہے؟ اس سے اپنا کچن تو نہیں چلایا، وہ کچن تو اس کے دوسرے اس کی اے ٹی ایمز چلاتے ہیں. اس سے اس نے پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کی ہے. اور یہ پورا پیٹرن ہے یہ فورن فنڈنگ کا، آپ دیکھ لیں. اس کے بعد جب یہ جاتے جاتے پاکستان کے آئین سے جو کھلواڑ کر کے گیا، جیسے سپریم کورٹ سے 5-0 کا ڈیسیجن آیا کہ اس نے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن یہ ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے آئین توڑ دیا. مطلب میں مقدم ہوں، آپ یہ نارسسزم دیکھیں کہ میں ہوں جو ہوں، باقی پاکستان کا آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان کے فورن پالیسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو ہوں میں ہوں. اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو میں پوری دنیا میں آگ لگا کے رکھ دوں گا. اس قسم کا ذہن، شیطانی ذہن، اور اس شیطانی ذہن کے ہاتھوں پاکستانی قوم 4 سال سے یرغمال بنی ہوئی ہے، بلکہ 4 سال سے زیادہ سے یرغمال بنی ہوئی. اور یہ شیطانی ذہن، یہ فورن فنڈڈ فتنہ پاکستان کے اوپر 4 سال حکمران رہا، پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک رہا کہ آج بھی ہمیں دن رات محنت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کو یہ جس جگہ پہنچا گیا ہے، ہم ابھی بھی اس کو سٹیبلائز کرنے کے اس پوزیشن میں نہیں آئے. انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا ہے کبھی کسی نے اس کا اندازہ کیا ہے؟ اور پھر یہ پیٹرن دیکھیں
فورن فنڈنگ کے علاوہ آپ نے جاتے جاتے آئین توڑا. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے آپ کے خلاف فیصلہ آیا کہ آپ نے آئین شکنی کی ہے. وہ بچ کے چپ کر کے نکل گیا. اور ابھی اس سے پہلے جو آڈیوز آئی تھی شوکت ترین کی اور اس کے منسٹرز کی جو کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی ٹرانش آنے والی ہے پاکستان کو پاکستان کے پاس تو خط لکھ دو تاکہ ان کو یہ پیسے نہ ملے. آپ کو اندازہ بھی ہے اگر پاکستان کو وہ پیسے نہ ملتے, اللہ کرے وہ دن آئے نواز شریف کے دور کی طرح جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے کہ پاکستان کی آئی ایم ایف سے جان چھوٹ گئی تھی. ہم کوئی خوشی خوشی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے, یہ ڈیل عمران خان کر کے گیا تھا اور جس کو فلاؤٹ بھی کر کے چلا گیا جاتے جاتے, جس کی وجہ سے پاکستان کو شری لنکا بننے میں چند ہی قدم کا فاصلہ تھا. تو یہ بچایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کو, اور آگے بھی لے کر جائیں گے اس منجدار سے انشاءاللہ تعالی نکال لیں گے. لیکن دیکھیں تو صحیح ایک شخص کی کرتوت کہ اس نے کیا کیا ہے, اور آج اس کا اتنا حوصلہ کہ وہ کھڑے ہو کر پاکستان کے جو آنے والی نسلیں ان سے خطاب کرتا ہے. اس دن ایک کالج میں یہاں پر جی سی یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا, کل میں نے سنا ہے یا آج پتہ نہیں وہ کے پی کے میں کہیں خطاب کر رہا تھا اور ان کو یہ کہہ رہا تھا بتاؤ کس نے کی ہے سازش. تو بچوں کو پتہ چل گیا کس نے کی ہے سازش. پاکستان کے عوام کے ذہن میں تم جھوٹ بھر رہے ہو, نفرت بھر رہے ہو, سازش بھر رہے ہو. اللہ کرے کہ اب یہ اگر کسی کالج میں جائے تو بچے اس سے پوچھیں کہ یہ آڈیوز کیا ہیں, کہ ملک کے ساتھ کھیلو, چپ کر کے ایسے کر دو, کسی کو کیا پتا چلے گا. یہ نام نہ لو, اچھا یہ بھی نام نہ لو کہ لوگوں کو درس دے رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ہم غلام نہیں ہیں, لیکن نام نہ لینا. خبردار کسی نے نام لیا غلطی سے بھی نام نہیں لینا, اور نام غلطی سے منہ سے جب نکل گیا تو کہتا او ہو نہیں وہ ملک نہیں ہے کوئی اور ملک ہے. مطلب کھیل تماشا, اور صرف یہ کہ نام نہیں لینا. جب نام لے دیا تو اس کے بعد وہاں سے $25,000 پہ آپ نے ایک لابینگ فرم ہائر کر لی امریکہ سے, جو اور وہ امریکنز کی فرم ہے جس کو اس لیے ہائر کر لیا گیا کہ امریکہ سے عمران خان صاحب کے تعلقات بہتر کرا دیں. اور وہ جو فرم ہے وہ کیوں ہائر کی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہوں گے وہاں جا کے امریکنز کو کہ جی غلطی سے بچے کے منہ سے نام نکل گیا, غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. سیاست کھیل رہا تھا, کوئی بات نہیں, بچوں کے ذہنوں سے کھیل رہا تھا, سیاست میں یہ کرنا پڑتا ہے, غلطی ہو گئی معاف کر دیں. ہے تو وہ آپ کا تابع دار نا, ہے تو آپ کا فرما بردار, کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی جانے دیں. وہ لابینگ فرم اور کیا کر رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی ملک نے, آپ کہتے ہیں امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی, کوئی ملک آپ کے خلاف سازش کر لے تو آپ کیا اس سے جا کے معافیا مانگیں گے, اس میں لابینگ فرم ہائر کریں گے, اس کے سفیروں کو بلا کے ملیں گے. پاکستانی قوم کو, پوری پاکستانی قوم کو امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤ, باہر کے ملکوں میں امریکہ کے خلاف نعرے لگائے, اور اندر بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں, نام نہ لینا امریکہ کا. او ہو مطلب آپ نے پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے. کیا سمجھا ہے آپ نے کہ وہ آپ کے جو جماعت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرح ان کی عقلوں پہ بھی پردے پڑے ہوئے ہیں, ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے. جس طرح ٹی وی پہ تقریر میں جو جج محترمہ تھی زیبا, ان کو اس نے للکارا, بدتمیز. مجھے تو پتا ہے اس کا تو کام ہی, اس کی تو ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے خواتین پر جملے کسنا, جملے بازی کرنا, تو وہی اس نے جج زیبا کے ساتھ کیا. اور پھر وہاں کل میں نے دیکھا جا کے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دے. اگر کوئی ایسی, مطلب جس غلطی پہ آپ پکڑے جائیں وہاں پر آپ معافی مانگ لیں گے, جو غلطی پکڑی نہ جائے اس پہ وہ غلطی ٹھیک ہے. جج زیبا وہاں پر تشریف نہیں رکھتی تھی. میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو خواتین کے بارے میں یہ خیال کرتا, خبردار تم نے اس سے بات کی. تو گھر والوں نے شاید یہ کہہ کے ان کو ہٹا دیا ہو وہاں سے. تو دیکھیں یہ ہے عمران کا کردار, یہ ہے اس شخص کا چہرہ, یہ ہے اس شخص کا باطن. اور میں ایسے ہی اس کو فتنہ نہیں کہتی, مجھے پتا تھا, مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی ان آڈیوز سے. میں اس کا اور بھی اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں. پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے وزرائے اعظم آئے اور گئے,
اس کے اندر ہمارے جو نگران وزرائے اعظم تھے، جمہوری وزرائے اعظم تھے، الیکٹڈ پرائم منسٹرز تھے، ڈکٹیٹرز بھی آئے، لیکن آج تک غداری کا لیبل کسی وزیر اعظم کے ماتھے پر نہیں لگا جو غداری کا لیبل عمران خان کے ماتھے پہ لگا ہے۔ پھانسیاں چڑھ گئے وزرائے اعظم، گولیاں کھا گئے، جلا وطن ہو گئے، 2 بار عمر قید سن لی اور جلا وطن ہو گئے، ناحق جیلیں کاٹی، قیدیں کاٹی، لیکن جو بدنامی کا، غداری کا داغ اس کے چہرے پہ لگا ہے وہ بے عزتی کسی بھی وزیر اعظم کے حصے میں نہیں آئی۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ جو 2 بار وزرائے اعظم رہے ہیں، 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں، ان کے سینوں میں راز نہیں ہوں گے؟ ان کو سائفرز نہیں آتے ہوں گے؟ جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو بھی دھمکیاں دی گئیں، ان کو بھی لالچ دی گئی، ان کو بھی تھریٹس آئے، ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے۔ فون تو آیا، وہ $5 ارب کی جو امداد انہوں نے ٹھکرائی تھی، تو ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں کہ ان کو کوئی ریٹن کمیونیکیشن نہیں آئی ہوگی، سائفرز نہیں آئے ہوں گے، فون آ گیا تو سائفرز بھی آئے ہوں گے۔ لیکن جو بات انہوں نے کہی اس کو کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اب وہ جو لوگوں نے اس کے کہنے پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کے گاڑیوں پہ سٹیکرز لگا دیے تھے، اب ان کو پوچھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب ان سٹیکرز کا کیا کریں؟ امریکہ کا نام لینا ہے یا نہیں لینا؟ اور پھر آپ نے ابھی ڈار صاحب سے سنا کہ وہ سائفر پی ایم ہاؤس سے غائب ہو گیا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے امریکنز نے اس کے گھر سے یہ جو سیکرٹ یا سینسٹیو ڈاکیومنٹس ہیں وہ برآمد کیے تھے، اسی طرح بنی گالا، جس کا اصل نام منی گالا ہے، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے رانا صاحب، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے۔ وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی، اور جو اصل منٹس تھے وہ کیا تھے، اصل خط تھا وہ کیا تھا، اصل کمیونیکے تھا وہ کیا تھا، اور اس کو ٹیمپر کر کے کیا بنا دیا، تبھی جیب میں ڈال کے وہ خط لے گئے۔ جلسوں میں لہرانے کے لیے آپ کے پاس وہ خط ہے، لیکن عوام کو دکھانے کے لیے وہ خط نہیں ہے۔ کھیل کھیل میں آپ ملک سے کھیل گئے، اور پھر اس سائفر کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں، اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں، آپ نے اتنی گھناؤنی سازش کی اس ملک کے ساتھ۔ یہ ملک کوئی اوول سٹیڈیم نہیں ہے، قذافی سٹیڈیم نہیں ہے، 22 کروڑ کا جیتا جاگتا ملک ہے۔ آپ نے اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کر دیے، آپ نے اس کے سفارتی تعلقات خراب کر دیے، آپ نے اس کے فارن ریلیشنز کو آگ میں جھونک دیا، آپ نے اس کی معیشت خراب کر دی، اور پھر اس سازش کی بنیاد پر جو کبھی تھی ہی نہیں، کہیں تھی ہی نہیں، آپ نے پاکستان کے اداروں کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو کنٹروورسی میں جھونکا۔ اس سازش کی آڑ میں آپ نے افواج پاکستان کے اوپر تنقید کی، ان کو کنٹروورشل بنایا۔ اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھی نہیں، آپ نے میر جعفر اور میر صادق اور جانور کے لقب دیے لوگوں کو۔ اب پتا چلا ہے کہ اصل میر صادق کون ہے، میر جعفر کون ہے، اصل جانور کون ہے۔ آپ نے کہا کہ جانور اس نیوٹرل جانور ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا صحیح اور کیا غلط ہے، تو آپ نے بھی تو یہی کیا۔ آپ سے بڑا پھر جانور کون ہے اس دنیا کے اندر، جس کو یہ پتا نہیں کہ میں اپنی سیاست کی خاطر اپنے ملک کو اور ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہا ہوں۔ اور اسی سازش کی آڑ میں جو کبھی ہوئی ہی نہیں، آپ نے شہداء کو تذلیل کا نشانہ بنایا، تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ ہیلی کاپٹر جب کریش ہوا، اس میں افواج پاکستان کے سینئر آفیسر سے لے کے جونیئر آفیسرز تک موجود تھے۔ آپ کی جماعت نے اور آپ نے شرمناک کیمپین چلائی۔ آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں کسی ادارے سے، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ اپنی جان اور خون کے نذرانے اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، آپ ان کو جھوٹی سازش کی بھین چڑھا دیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور وہ جو ایکس وائی زیڈ تم کرتے پھرتے ہو کہ ایکس وائی زیڈ نے میرے خلاف سازش کی، اس آڈیو نے بتایا کہ وہ ایکس بھی تم ہو، وائی بھی تم ہو، زیڈ بھی تم ہو، میر صادق بھی تم ہو، میر جعفر بھی تم ہو، جانور بھی تم ہو۔ جانور بھی جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ
وفا کرتا ہے. تم نے اپنے ملک سے وفا نہیں کی اور اپنی گھٹیا سیاست کی خاطر تم نے ملک کو اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی. اور مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے ہو. تم پاکستان کی نئی نسل سے خطاب کرنے کی کرتے پھر رہے ہو. اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے. مجھے یہ میرے جو انکلز ہیں، بھائی ہیں، سب یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے ان سے بھی گلہ ہے، مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ جو قانون کے ہاتھ جو غدار کے گریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے. وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے. وہ آئین توڑتا ہے، آزاد گھومتا ہے. وہ فارن فنڈنگ میں باہر سے فنڈ لے کر پاکستان میں فتنہ اور انتشار پھیلاتا ہے اور آزاد گھومتا ہے. وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری کر کے بیچ دیتا ہے اور آزاد گھومتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا کوئی ٹویٹ آیا ہوا تھا، جو پرنس محمد بن سلطان ہے، وہ بنے ہیں پرائم منسٹر سعودی عربیہ کے، ان کو مبارکباد دے رہا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ جس کی گھڑیاں بیچ کے کھا گیا اس کو کس منہ سے یہ مبارک دے رہے ہیں؟ تاکہ ایک اور گھڑی ملے. اور مطلب سمجھ سے بالا تر ہیں یہ باتیں. وہ کیوں کھلا پھر رہا آج بھی؟ کیوں قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچتے؟ اور پھر میں اپنی حکومت سے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے اوپر ایفیڈرین ڈال دو، اس کے اوپر چرس کا مقدمہ بنا دو، یا اس کے اوپر ہیروئن کا مقدمہ بنا دو، یا اس کے اوپر نارووال کمپلیکس کا مقدمہ بنا دو، یا میری طرح اس پہ ایڈنگ اور ابیٹنگ کا مقدمہ بنا دو. جو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ اس کرائم میں جو کورٹ نے کہا ہے ہوا ہی نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے آئین توڑا ہے، اس نے پاکستان کا بیت المال کا مال بیچ کر کھایا ہے، اس نے فارن فنڈنگ لی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. اس نے حکومت پاکستان اور اپنا پرائم منسٹر کا دفتر استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے. اور ہوگا کسی کا لاڈلا، ہمارا لاڈلا نہیں ہے. اور پھر کردار دیکھیں، بھیانک چہرہ دیکھیں اور باتیں سنیں کیا کرتا ہے. پہلے بھی جب DGISI کا تقرر ہوا تو وہ جھاڑ پھونک کے نظر ہو گیا، کیونکہ اس کو آنکھیں، کان اور ناک چاہیے تھے. تو اس نے افواج پاکستان کی تقرریوں کو اس نے لمبو میں رکھا. اس نے دڑاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی پاکستان کے افواج کے ادارے کے اندر، جس کی دوسری کیسز کا جو چیف آف سٹاف ہے وہ ARY پہ لائیو بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ جو افواج پاکستان کے آفیسرز ہیں وہ اپنی ہائی کمان کا حکم نہ مانیں. اور بات دیکھیں، ہمت دیکھیں اس شخص کی کہ کیا کیا گلیئرنگ چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں، اور جلسوں میں کھڑے ہو کر چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے بارے میں بات کرتا ہے. جس شخص کو غدار بنا کر، غداری کا توق جس کے گلے میں ہو کر اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، اس کی اتنی ہمت کہ آج وہ اس تقرری کو بھی کنٹروورسی میں جھونکنا چاہتا ہے. حیران ہوں میں اپنے اوپر بھی، اس ملک کے سسٹم کے اوپر بھی، کہ ایسا شخص آج بھی کھلا پھر رہا ہے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اور آڈیو بھی آ جائے، مجھے نہیں پتا وہ ہے یا نہیں ہے، کہ وہ کہیں کہ ہم نے آرمی چیف کی تقرری سے بھی کھیلنا ہے. ہمت دیکھیں اس شخص کی. تم ہوتے کون ہو جس سے مشورہ بھی کیا جائے؟ تمہاری تو پوری فرد جرم ہے پاکستان کے خلاف اقدامات کی. تم سے کوئی مشورہ کرے بھی تو کیوں کرے؟ تو یہ ذرا پاکستان کی اور حکومت کی اجتماعی دانش کو جھنجھوڑنے کا وقت ہے کہ خدارا اس سے پہلے کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے، خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس کا چہرہ، اصل چہرہ عوام کو دکھائیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. شکریہ. اچھا عمر ایک منٹ، عثمان ایک منٹ. آپ سب کو پتہ ہے کہ میں آخری سوال کا جواب دینے کے بعد اٹھتی ہوں، تو حوصلے کا، ہمت کا مظاہرہ کریں. جی سینئر ترین ہے، احترام کرنا چاہیے. بڑا سوال تھا، وہ سوال آپ نے خود اپنی حکومت کے لیے کھڑا کر دیا ہے کہ جن جذبات اور احساسات کا اظہار آپ کر رہی ہے
آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت صرف بیانات اور اعلانات تک محدود ہے، وہ اقدامات کرنے سے گریز ہے؟ اور یہ بتائیں کہ یہ جس سائفر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا سیکرٹری خارجہ یا خارجہ آفس جو ہے یہ حکومت پاکستان کا پابند نہیں کہ اس وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بھی وہ سائفر دکھانے سے گریزا تھا، اور آج بھی وہ سائفر آپ کے خارجہ آفس میں پڑا ہے؟ اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ چوری ہوا ہے تو وہ آپ کے خارجہ آفس میں پڑا ہے. کیا اس کی بنیاد پر آپ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا آپ کو اندرونی طور پہ یا بیرونی طور پہ کسی نے روکا ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے؟ دوسرا سوال میرا اسحاق ڈار صاحب سے ہے. اچھا، پہلے میں جواب دے دوں. آپ نے اتنے سارے سوال اکٹھے پوچھ دیے، اب تیسرا بھی پوچھنے لگے تھے. شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کمیٹی بنی ہے کل اس کی انویسٹیگیشن کے لیے، یہ معاملہ انویسٹیگیٹڈ ہے. اس معاملے میں انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص اپنے منہ سے اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا، ہاں میں نے پاکستان کی تقدیر سے کھیلا، اور کھیلو اور چپ کر جاؤ، اس کے بعد آپ کو اعتراف گناہ کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ ہاں، ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے جس میں آپ اس کو بھی بلائیں، اس کی بات بھی سنیں، جس میں آپ، کیونکہ آپ مجرم کو ایک موقع دیتے ہیں، اس کی بھی بات سنیں. آپ جو آپ کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، ان کی بھی بات بھی سنیں کہ آپ نے ایسے غلط کام میں ان کو روکا کیوں نہیں، ان کی معاونت کیوں کی، ان کی بات بھی سنیں. آپ جو بھی اسد عمر صاحب کی بات بھی سنیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی بات بھی سنیں. ان کو ایک ایک موقع ملنا چاہیے، لیکن جرم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ آڈیو ثبوت ہے، وہ اپنے زبان سے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، اور میرا اپنی حکومت سے گلہ جائز ہے. میں نے تو کہا ہے کہ کسی ایک کا یہ لاڈلا ہوگا، جنوبی پنجاب کے کسی جگہ کا لاڈلا ہوگا، ہمارا لاڈلا نہیں ہے یہ. اور یہ بھی میں بتا دوں، یہ ان کا بھی لاڈلا نہیں ہے. ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے. عمران خان کو استعمال کر رہا ہے جیسے عمران نے اس کو استعمال کیا. میڈم، ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کچھ شکوہ ہے اپنی پارٹی قیادت سے، اور جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے ہی سارے جو ہیں وہ قریبی لوگ ہیں، آپ کے انکلز ہیں، آپ کے ہی جو ہیں وہ پارٹی کے بنائے ہوئے وزیر ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں، وہ خود بڑے جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہیں. کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا؟ رانا صاحب، اس کا جواب آپ دینا پسند فرمائیں گے؟ جی، اس میں مائک دے دیں، کیونکہ رانا صاحب میرے پاس تو اس بات کا کوئی جواب نہیں. جی، اس میں ایسا ہے کہ میڈم مریم نواز صاحبہ نے جو گلہ کیا ہے، جو انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے، یہ بالکل جائز ہے، یہ درست ہے. آواز آ رہی ہے؟ اور جی، تو میں نے کہا کہ یہ اعتراض جو میڈم مریم نواز صاحبہ نے اٹھایا ہے یہ بالکل درست ہے، یہ جائز ہے. لیکن یہ بات ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے، یہ اتحاد کی حکومت ہے، اور اتحاد میں سب کو آن بورڈ لے کے چلنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں جو کل میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی، 25 مئی کے واقعات کے بعد میرا یہ بڑا فارم جو ہے وہ انالیسس تھا اور ریکویسٹ تھی کیبنٹ سے کہ کیبنٹ جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے، اور اس کے خلاف میوٹنی جو ہے وہ ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ، اور پاکستان کے کیپٹل پر مسلح جتھے سے حملہ آور ہونے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اسے پروسیکیوٹ کیا جائے. اور یہ اتنا بزدل ہے کہ یہ اسی دن جو ہے وہ 25 مئی کو یہ بھاگ گیا تھا پشاور، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں آیا جب تک کہ اس نے جو ہے وہ بیل بیفور اریسٹ نہیں لی. اس وقت کیبنٹ نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے ایک سب کمیٹی بنا دی، اور سب کمیٹی کے جب معاملہ سپرد ہوتا ہے تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. کل کیبنٹ نے اس بارے میں بڑا فارم فیصلہ کیا ہے، اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا. اور مجھے امید ہے کہ بحث کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی، اور اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا. دیکھیں، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی جو رانا صاحب نے ابھی کہا
کہ انہوں نے کہا اتحادیوں کی حکومت ہے. بالکل اتحادیوں کی ہمارے ساتھ اتحادی بھی حکومت میں شامل ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ نہ میرا مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے، نہ یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے، نہ یہ کسی اور اتحادی جماعت کا مسئلہ ہے، پی ڈی ایم کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کی بات ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہیں پی ڈی ایم میں سب محب وطن جماعت ہیں. جب آپ ان کے سامنے یہ بات آئی ہے تو کون ہے وہ شخص پاکستانی 22 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہوگا جو کہے گا اس کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے؟ ڈار صاحب یہ بتا دیجئے کہ پاکستان کا یہ سائفر والا معاملہ تو آ گیا، آپ نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کر دی. اصل معاملہ ہے جی ڈالر کا، وہ نیچے آئے گا تو ہماری شاید کوئی مہنگائی میں کمی آ جائے، چونکہ 46% تک انفلیشن ریٹ جا چکا ہے ابھی تک. عام آدمی کا جو مسئلہ ہے جی اس کو کب ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں؟ یہ تو چل رہا ہے آپ کا معاملہ. وہ رانا صاحب نے کلیئر کر دیا کہ ان کو ہم مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، جوڈیشل کمیشن بھی بن سکتا ہے، آرٹیکل 6 کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے. ڈالر کے معاملے کے اوپر ذرا گائیڈ کر دیجئے جی کہ کب نیچے آ رہا ہے اور ہمارے لیے مزید خوشخبری، سختی ہماری کب نرمی میں بدل جائے گی؟ میں بریفلی جواب دیتا ہوں جی. مین جو آپ نے دیکھا کہ ٹرینڈ بدل چکا ہے. پچھلے 5 دن ایک دفعہ بھی اس کی جو روپے کی قدر میں کمی نہیں آئی، بلکہ ہر دن اضافہ ہو رہا ہے. نمبر 1، اس سے آپ نے قریباً 1300-1400 ارب کے قرضوں کا حجم بھی کچھ 1 روپیہ واپس کیے بغیر کم ہو گیا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ میں اس کو کہا کرتا ہوں مدر آف آل ایولز، اور پرٹیکولرلی فار اکانومی، کیونکہ اسی وجہ سے انفلیشن ہوئی ہے. آپ جو 47% کی بات کر رہے ہیں اس میں امپورٹڈ، بیسیکلی اس کا جو مین مقصد ہے وہ امپورٹڈ اس کا کاز ہے کہ چونکہ آپ ہر چیز آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس یہ روپے کی قدر میں، اچھا یہ میں بھی پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ روپے کی قدر آرٹیفیشل ہے. میں نے ایک یعنی ایکشن ابھی تک ایک ایکشن نہیں لیا، لیکن ان کو یاد ہے کہ 99 میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. جو اسپیکولیٹر ہیں جو اس ملک کی کرنسی میں اپنے چند کروڑوں یا چند اربوں کے لیے اس ملک کو ہزاروں ارب میں ڈبو دیتے ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ اٹ ول بی ڈیلٹ ود. میرا خیال ہے کہ انہوں نے والنٹیرلی جو مارکیٹ مجھے دکھا رہی ہے انہوں نے ایکشن شروع کر دیا ہے. ابھی میں صرف واچ کر رہا ہوں، لیکن ہم تمام دیکھیں یہ ہمارا فرض ہے، اور میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ روپے کی اصل ویلیو یہ نہیں ہے، یہ انڈر ویلیو ہے. اس کو اس سے زیادتی کی گئی ہے، اس میں کھیل کھیلا گیا ہے، اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. جی 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 آپ اسمبلی کا آپ حصہ بن رہی ہیں اسمبلی کا، کب آپ الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں؟ اور دوسری چیز یہ پنجاب میں دوبارہ سے تبدیلی آ رہی ہے، یہ کب تک ممکن ہے؟ اور ڈار صاحب سے میرا کوشچن یہ ہے کہ رشیا سے آئل اور جو گیس ہے وہ کب پاکستان منگوائی جا رہی ہے ڈسکاؤنٹڈ پرائس بھی، جس بھی امریکہ نے بھی کافی حد تک اپروول دی ہے؟ میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس کو صرف سائفر تک اور عمران خان کی سازش تک محدود رکھیں. ہم اکانومی پہ بات ڈار صاحب کرتے بھی رہیں گے اور ڈیٹیل بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو پلیز اسی ایشو پہ رکھیں. لیکن کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ عام آدمی کی نظر میں مسلم لیگ نون کے لیے ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی آڈیو بھی لیک کرتے ہیں؟ یہ آڈیو بھی لیک ہوئی، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ کہاں سے ہینڈل ہو رہے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال، ایک سیکنڈ پہلے اس کا جواب سن لیں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمران اور اس کے کوچ کی کارستانی ہے. کوئی ہیکر نہیں ہے، کوئی ہیکنگ نہیں ہوئی، کوئی بتاؤں؟ ہاں اتنے تو آپ بھی نہیں کہ آپ کو نام نہ پتا ہو. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ہیکر نہیں ہے، کوئی ڈارک ویب کے اوپر کچھ نہیں ہے. یہ سب فراڈ ہے اور یہ سب جو ہے وہ انہی کی کارستانی ہے. لوگ ایک سازش تیار کرتے ہیں جس کا فیکٹری آپ ذات خود بھی رہی ہیں، جہاں پر جتنے بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام ایسے رہے ہیں. لیکن اس کا جو یہ جو سازش کرتے ہیں، جو سہولت کاری کرتے ہیں بعض سرکاری ملازمین بھی، تو اس حوالے سے کچھ سامنے نظر نہیں آتا. کچھ عرصے بعد پاکستان میں یہ سلسلہ پہ در پہ
ہوتا رہتا ہے. اس کے تدارک کے لیے کیا سیاسی قوتیں جو ہے وہ بھی کوئی اس پر غور کر رہی ہیں یا کریں گی؟ جس طرح آپ افیکٹ ہوئی ہیں دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتا دوں, میں جس طرح افیکٹ ہوئی ہوں, میرا کیس 4-5 سال, میرے کیس کی جب ڈیٹیل فیصلہ آ جائے گا میں اس کا انتظار کر رہی ہوں. جب انشاءاللہ آ جائے گا اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں ڈیٹیل بات کروں گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 4-5 سال یا 6 سال ہو گیا پیناما کو آئے ہوئے, مجھے کوئی شک نہیں تھا. مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ٹھیک ہے ہمارے اوپر سختی بھی آئی, ہمارے پہ آزمائش بھی آئی, ہم نے کچھ نقصان ناقابل تلافی بھی ہو گئے, لیکن اس پورے 6 سال میں جس طرح سازشیوں کے چہرے عوام نے دیکھے, اگر وہ 6 سال کا عرصہ نہ گزرتا تو بھلا وہ چہرے کبھی عوام کے سامنے آتے؟ تو قدرت کا اپنا طریقہ ہے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کا. اور آج بھی یہ سائفر والی لیکس پہ آپ آ جائیں, جب یہ لیکس بنی جا رہی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر, تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لیکس رہیں گی اور سازش کا بھانڈا پھوٹ جائے گا. انہوں نے تو مسکین بننے کی کوشش کی عوام کے سامنے کہ میں لوگوں کے سامنے ایک چہرہ لے کے آ جاؤں گا کہ میں وکٹم ہوں. بھئی آپ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے جس کو ایک جھوٹے کامے کی بنیاد پر نکالا گیا. آپ کے اپنے ممبران آپ کا ساتھ چھوڑ گئے جب آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں تھی. کارکردگی آپ کی اتنی بری تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ, جب آپ کی کارکردگی بری تھی, جب آپ کے اپنے ممبرز آپ کو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے چھوڑ گئے تھے, تو ظاہر ہے باہر آ کے کچھ کہنے کے لیے تو ہونا چاہیے تھا نا. تو شیطانی دماغ جو ہے وہ عمل میں آیا اور اس نے یہ سازش گھڑی بیٹھ کے. تو آخر انہوں نے سوچا تھا کہ کسی کو کبھی پتا نہیں چلے گا. ایسا نہیں ہوتا, سب کو سب کچھ پتا چلتا ہے, وقت کی بات ہے, سب سامنے آئے گا. جی آپ مسلم لیگ نون کی تقریباً اس وقت قیادت آپ ہی کر رہی ہیں, لیکن دیکھ لیں. اچھا آپ انکار کریں گی صدارت کی؟ میں آپ کو پہلے ہی مبارک دے دیتا ہوں. اچھا چلیں یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ تمام جب آپ کو حکومت ملی, خاص طور پہ پنجاب میں بھی ملی, تو جو لوگ چھوڑ کر آپ کے پاس آئے, خاص طور پر جنہوں نے عمران خان کے بطور وزیر اعظم ہوتے ہوئے پریس کانفرنسز کی, ان کے ثبوت سامنے لے کے آئے اور انہوں نے بات سب سے پہلے علم بلند کیا, آج ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, ان کی نجی زندگی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور پلیوٹ کیا جا رہا ہے, ان کے چھاپے پڑ رہے ہیں, پولیس ریڈ کر رہی ہے, پنجاب حکومت بڑی, میں علیم خان صاحب کا نام لے لیتا ہوں, اسی طرح دیگر لوگ بھی ہیں, ان کی سوسائٹی پر جھوٹے مقدمے کیے جا رہے ہیں. اس پر مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے, اور خاص طور پر اس حوالے سے بھی کیا پارٹی دیکھ رہی ہے کہ جو لوگ مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ ان کا ساتھ لوگ دیں گے؟ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, یہیں سے ان کی بات پتہ چل جاتی, بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, جب عمران خان صاحب ان کے جہاز استعمال کر رہے تھے, ان کے پیسے استعمال کر رہے تھے, ان کے خرچے پہ پارٹی چلا رہے تھے, تب ان کے اندر کوئی برائی نہیں تھی, تب ان کو کوئی مقدمہ نظر نہیں آیا. آج جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس جھوٹے شخص کو, سازشی شخص کو چھوڑ دیا, تو آج ان کے اندر سب گناہ بھی یاد آ گئے, ان کی چیزیں بھی یاد آ گئی, ان کی چیزیں بھی کھل رہی ہیں. تو یہ تو خود ہی بھائی بات, اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ جو اقدامات ان کے خلاف ہو رہے ہیں, یہ بھی شارٹ لیوڈ ہے انشاءاللہ. ابھی ان سب چیزوں کا سامنا ان کو خود کرنا پڑے گا. بس ایک سیکنڈ میں ذرا تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نون میں سمجھتا ہوں کہ وی اپریشیٹ کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ہر جو پاکستانی جو سفر کر رہا تھا, جو ملک ڈوبنے کی طرف جا رہا تھا, انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئین میں بڑی واضح ایک پروسیس ہے. مسلم لیگ نون نے ان کو آنر کیا, آنے والے ضمنی الیکشن میں ان کو ٹکٹیں دی. حالانکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر ہم کھڑے نہ کرتے تو شاید ہماری زیادہ سیٹیں نکلتی, اور ہمیں لوگ کہتے تھے الیکشن سے پہلے کہ جی اگر آپ ٹکٹیں دیں گے تو چونکہ یہ پی ٹی آئی کا زیادہ حصہ رہے ہیں تو شاید آپ ہار جائیں گے. لیکن میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ جب یہ آئین کے لیے کھڑے ہوئے, جب انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق, تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے, چونکہ ہماری یہ حکومت نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں تو پی ٹی آئی ماسٹر مائنڈ ہے. میڈم یہ فرمائیے گا کہ عمران خان, لگتا ہے سوال ختم ہو گئے. عمران خان ابھی عمران خان جو ہے وہ اکثر تقریروں میں آپ کی آڈیو کے متعلق بات کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے داماد کے لیے بھارت سے مشینری لانے کی بات کی تھی. ایک تو اس کا جواب دیجیے, دوسرا یہ کہ اس کا جواب میں ویسے کورٹ کے باہر دے بھی چکی ہوں کہ جو میرے داماد کی مشینری آئی تھی بھارت سے, وہ عمران خان صاحب کے دور میں آئی تھی, وہ میرے دور میں نہیں آئی. تو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مریم کو شرم آنی چاہیے, شرم عمران صاحب کو آنی چاہیے.
حالانکہ اس کی جائز آئی ہے. اس وقت امپورٹ کھلی تھی تو وہ عمران جب پرائم منسٹر تھا تب آئی تھی. اور میں نے بالکل پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں, شہباز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ نہ میں نے ان سے کوئی سفارش کی, نہ میں نے ان سے کوئی کہا. انہوں نے کہا کہ یہ قانون اب بدل گیا ہے تو ایپلیکیشن وڈرا کر لی گئی. کسی نے ضد نہیں کی. جی یہ میرا ملک ہے, اس کے قانون کا احترام مجھ پہ واجب ہے. یہ جو آڈیوز کے اوپر پوری پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس کا اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ڈومین میں کوئی اور پوزیشن لی جاتی ہے, کمروں کے اندر کوئی اور پوزیشن ہوتی ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی اپنی بھی آڈیوز آئی ہیں اور اس کے اندر یہ نظر آیا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے پبلک ڈومین میں ہمیں بتایا جاتا ہے بڑے زبردست وزیر خزانہ ہیں. آپ کی آڈیو میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں, ان کی تو بڑی شکایتیں آ رہی تھیں اور انہوں نے بڑا جینا حرام کیا ہوا تھا, بڑا تنگ کیا ہوا تھا. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے سیاسی منظرنامے میں, اصل بات جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگلے 2 مہینے میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ, ایک بڑی امپورٹنٹ تعیناتی آ رہی ہے. اس حوالے سے آپ پبلک ڈومین میں تو یہ پوزیشن لیتی رہی ہیں کہ آپ ایکسٹینشن کو گناہ سمجھتی ہیں. کیا بند کمروں میں بھی آپ یہی سمجھتی ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری پبلک میں بھی وہی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. آئی واز دی اونلی ون جس نے قیمتوں کو اپوز کیا تھا. میری گورنمنٹ مجھ سے ناراض بھی ہوئی, مجھے گلے شکوے بھی ہوئے. آپ وٹنس ہیں اس چیز کی. جب قیمتیں بڑھائی گئی تو میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی, اور اسی کے بارے میں نے مسلم لیگ نون کے نائب مریم نواز شریف دیگر مسلم لیگی رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس کر رہی ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سازش عمران خان کی طرف سے ہوئی ہے. جبکہ اس موقع پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بحث کے بعد آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے گی.